الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شب شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس نسبت سے میں آقا امام الزمانہ کی بارگاہ میں سید بزرگوار اور آپ خواہران کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. مدرسۃ القرآن والاحکام، اس نسبت سے مجھے یہ خیال آیا کہ قرآن سے متعلق گفتگو کی جائے آپ بہنوں سے، اور دوسری طرف شب شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. اب آپ خود سے مجھے رہنمائی کر دیجیے، مشورہ دے دیجیے کہ چاہیں تو ہم قرآن پہ بات کر لیں، چاہیں تو ہم امام موسیٰ کاظم کی زندگی سے متعلق بات کر لیں. جیسے آپ خواہران چاہیں، میں حاضر خدمت ہوں. قرآن بات اچھا. جی خار نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا قرآن خوب، اگر زندگی رہی کبھی دوبارہ حاضر ہو تو پھر قرآن سے متعلق سیر حاصل ہو، تفصیلی گفتگو کریں گے. آج کی شب پھر ہم بے ادبی ہے کہ ہم امام سے متعلق بات نہ کریں. امام کی ولادت 128 ہجری میں ہوئی، 7 صفر بدھ کے دن مقام ابوا. مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام کی والدہ معظمہ حضرت آمنہ بنت وہب کا مزار ہے. اور 148 ہجری میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہاں سے امام کی امامت کا آغاز ہوا. 20 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 35 سال آپ کا عہد امامت 183 ہجری تک. آپ کی حیات طیبہ 55 سالوں پر مشتمل ہے. ایک دو باتیں نائب امام کی حیثیت سے آپ کے بچپنے سے متعلق عرض کروں، پھر آپ کا عہد امامت. اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تب گفتگو کے دوران تب بھی آپ سوال پوچھیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، خوشی ہوگی. امام کی عمر 3 سال ہے اور آپ مسجد نبوی میں نماز میں مصروف ہیں. ایک طرف آپ کی پدر بزرگوار امام صادق کا درس، جس میں لگ بھگ 4000 شاگرد شرکت کرتے تھے. اوائل میں تو اپنے بابا امام باقر کے شاگردان سے آغاز کیا اپنے مدرسے کا امام صادق نے، لیکن بعد میں وہ تعداد بڑھتے بڑھتے 4000 تک پہنچ گئی. 2 جملے
اس مدرسہ امام صادق سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں. اوائل میں اگر کوئی مناظر آتا توحید سے متعلق بات کرتا، کائنات سے متعلق، رسالت و نبوت سے متعلق، تو امام خود اس سے گفتگو کرتے. لیکن پھر کچھ ہی عرصے میں امام نے بڑی برجستہ شخصیتوں کو تیار کیا. علوم قرآن میں جناب حمران کو تیار کیا اور آپ جیسے دیگر افراد کو. لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا. علم کلام اور عقائد میں مومن طاق جیسی شخصیت کو تیار کیا. اسی طرح سے فقہ میں جناب زرارہ کی شخصیت، اس جیسی اور بہت شخصیتوں کو تراشا. علم حدیث میں جناب حضرت ابو بصیر کو تیار کیا. علم کیمیا، کیمسٹری، شخصیتیں جنہیں آج بھی دنیا میں باب کیمیا کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری، جابر بن حیان، شرق و غرب میں آپ شناختہ شدہ ہیں. یہ بھی امام کے شاگرد ہیں. 400 کتابیں لکھی تھیں جابر بن حیان. ان کی کچھ نسخے میں ایت اللہ رشید نجفی کتاب خانے موجود. اپنی ایک کتاب کے شروع میں انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی دانشور میرے کسی نظریے کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد. ان شخصیتوں کو تراشا. شروع میں کوئی امام سے مناظرے کے لیے آتا، بحث کے لیے، تو امام خود اس سے گفتگو کرتے. لیکن ایسی شخصیتوں کو تیار کرنے کے بعد اب اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا، امام پوچھتے بتاؤ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو. اگر کہتا عقائد میں، علم کلام میں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو. اگر کہتا حدیث میں، فرماتے ابو بصیر سے بات کرو. اگر کہتا فقہ میں، فرماتے زرارہ سے بات کرو. اگر کہتا کہ مثلا دیگر علوم میں، امام اس سے متعلقہ شخصیات کے نام دیتے. اگر اصرار کرتا کہ نہیں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے تم ان سے گفتگو کرو، ان سے بحث کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی. مرید پرور نہیں ہے، شخصیت پرور تھی. اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا اور بام عروج تک پہنچایا. امام کی مناظرات پتنی ہے مشاکر بیسانی کے ساتھ، ابو سلمہ خلال کے ساتھ، دیگر افراد کے ساتھ جو امام کی مناظریں بہت دلچسپ ہیں. کبھی کسی مناسبت سے میں تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابن درہم کے ساتھ مشہور اور معروف مناظرہ امام کا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ساتھ. 40 سوال منصور دوانگی کی دربار میں پوچھے گئے، امام نے ان کے جواب دیے. بعد میں 3 سال کے بعد امام نے مدینہ میں اس سے 40 سوال پوچھو، کسی سوال کا جواب نہیں دے پایا. یہ پھر کبھی میں عرض کروں گا. لیکن سوال یہ کہ جس دانشگاہ کو، جس یونیورسٹی کو امام صادق نے بام عروج تک پہنچایا، جیسی 148 ہجری میں امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی تو اب یہ سوال تھا کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ دنیا کی عظیم دانشگاہ امام کی شہادت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اس کے دروازے بند ہو جائے گے. لیکن امام کعبہ ابن حجر ہیثمی المکی، جنہوں نے تشیع کے خلاف کتاب لکھی ہے صواعق محرقہ، ابن حجر ہیثمی المکی نے اعتراف کیا کہ نہ فقط یہ کہ امام جعفر صادق کی اس عظیم یونیورسٹی اور دانشگاہ کا دروازہ آپ کی شہادت کے ساتھ بند نہ ہوا، بلکہ آپ کے 20 سالہ لائق فرزند موسیٰ کاظم نے اپنے علم اور فضل و کمال سے اپنے بابا کی اس عظیم دانشگاہ کو 4 چاند لگا دی، اور آپ کے فضائل اخلاقی کا شہرت دور دور تک پھیل گیا. آپ کے زہد اور آپ کی عبادت اور آپ کی معرفت اور آپ کے علم اور آپ کا اخلاق اس درجہ بلند تھا نادان اور جہلا افراد کے مقابلے میں. آپ کا خوبصورت رویہ کہ دوست دشمن آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کرتے تھے. یہ امام موسیٰ کاظم ہے. آپ کا بچپنا اپنے بابا کا درس چل رہا تھا جہاں سے بات شروع کی، اور آپ ایک سمت میں نماز میں مصروف تھے. جب درس ختم ہوا تو امام کے شاگردوں میں سے مشہور شاگرد اہل سنت کے امام ہیں، اہل تسنن انہیں امام اعظم کہتے ہیں، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ.
جب امام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا 3 سالہ امام موسیٰ کاظم، تو امام جعفر صادق پر اعتراض کیا، کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو تو پڑھا رہے ہیں، آپ کا اپنا بیٹا وہ آداب عبادت سے بے بہرا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے۔ امام نے فرمایا کہ کیا ہو؟ کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں مسلسل سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، تو کم سے کم آج آپ اپنے بیٹے کو بتائیے گا کہ نماز کے لیے ایسی جگہ کو منتخب کریں جہاں سے سامنے سے لوگ نہ گزریں، تاکہ ان کی توجہ میں کمی نہ آئے، ان کے انہماک میں خشوع خضوع متاثر نہ ہو۔ امام صادق نے فرمایا ابو حنیفہ آپ کو میرے عمل پر اعتراض ہے یا میرے بیٹے کے عمل پر اعتراض ہے؟ تو آپ کے بیٹے کے عمل پر اعتراض ہے کہ جس پر اعتراض ہے اس سے پوچھو نا کہ مجھ سے پوچھو۔ کہا بھلا وہ 3 برس کا بچہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جعفر صادق کا بیٹا ہے۔ ابو بصیر سے کہا امام نے کہ میرے فرزند کو بلا کے لایا گیا۔ امام صادق نے فرمایا کہ انہیں آپ کے عمل پر اعتراض ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا پوچھیں، کیا بات؟ وہی بات دوہرائی کہ آپ کو ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، پھر توجہ میں کمی آتی۔ کیا حکیمانہ جواب دیا؟ فرمایا اے نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان میں سے گزر ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی تیسرا ہمارے بیچ میں سے گزر نہیں سکتا تو پھر توجہ کم ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، خشوع خضوع کے متاثر ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب انسان شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ 60-70 برس کا ایک عالم ہو اور ایک 3 برس کا بچہ اسے لاجواب کر دے، تو اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی پشیمانی کو ختم کرنے کے لیے کہا اچھا اگر ایک سوال کا جواب دیں تو مانو۔ امام نے پوچھا جو جی چاہے سوال کرے۔ کہا کہ چاہیے بتائیں کہ انسان اپنے اعمال میں افعال میں فاعل خود ہوتا ہے یا اس کے فعل کا فاعل خدا ہے؟ یہ عقیدہ ہے بہت سارے مسلمانوں کا، جس طرح سے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ کا عقیدہ دیا گیا، خیر و شر دونوں خدا کی طرف سے۔ اس عقیدے کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے خود گھڑا گیا عقیدہ، یہ خیر و شر دونوں خدا کی طرف سے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ بھی اسلام میں داخل کیا گیا کہ جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ تو محض آلہ کار۔ تو کبھی کبھی ہم بھی ان عقائد کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ ایک شعر ہے، اگر آپ حافظے میں رکھ سکیں تو، میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں۔ انسان کرتا خود ہے، پوچھا جائے کیا ہوتا ہے؟ خدا کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے پنجاب میں تو خیر ایک تکیہ کلام ہے لوگوں کا، یہی سوال پوچھا امام سے، تب مانو اگر آپ بتائیں کہ انسان اپنے فعل کا فاعل خود ہے یا اس کے فعل کا حقیقی فاعل خدا ہوتا ہے، اور انسان صرف آلہ کار۔ یہ سوچا کہ شاید نماز روزے کو مسئلہ پوچھا، خاندان اہل بیت کا بچہ جواب دے لے گا، تو قضاء و قدر، جبر و اختیار، تقدیر کے مسائل کی مشکل مسائل عام لوگ نہیں جانتے، حتی علماء بھی مشکل کا شکار ہو جاتے۔ تو امام نے حکیمانہ جواب دیا، فرمایا ابو حنیفہ انسان کے عمل کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت کہ انسان کے فعل کا فاعل کرنے والا خدا ہے، دوسری صورت خدا بھی بندہ بھی، تیسری صورت انسان کے فعل کا فاعل خود بندہ، خدا کی کوئی مداخلت نہیں۔ اب اگر پہلی صورت دیکھی جائے کہ فاعل خدا ہے اور کام برا ہو اور قیامت کے دن سزا بندے کو دے دی جائے، یہ خلاف عدل الہی ہے۔ دوسری صورت کے بندہ بھی فاعل ہے، خدا بھی، اور قیامت کے دن بندے کو تو سزا دی جائے اور خدا اپنے آپ کو بچا لے، یہ بھی خلاف عدل الہی ہے۔ لا محالت تیسری صورت بچ جاتی ہے، اور وہ یہی ایک صورت ہے کہ انسان اپنے ہر فعل کا فاعل خود ہوتا۔ 4.5 سال کی عمر تھی امام کی، اور مسجد کے دروازے قریب ایک بکری کے بچے کو پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان جمال امام صادق کا صحابی پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں، آپ کے نائب؟
آپ کے بعد خلیفہ خدا امام وقت کون ہے؟ تو حضرت نے اشارہ کیا وہ بچہ جو مسجد کے دروازے سے قریب تر بیٹھا ہے زمین پر. ابھی چل رہے تھے ابو صفان جمال امام صادق کے ساتھ. کہا امام معاف کریں، آپ نے تو فرمایا تھا کہ امام لہو و لعب سے، کھیل کود اور ان چیزوں سے منزہ ہوتا ہے، اور یہ بچہ تو کھیل کود میں مصروف ہے. تو میں قریب جا کے دیکھو. جب صفان جمال قریب آئے تو امام صادق بکری کو اس بچے کو زمین کی طرف اس کا سر جھکا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اسجد ربکا، اسجد ربکا، یعنی اپنے رب کا سجدہ کرو. مقصد جانور کو سجدہ کروانا نہیں ہے، مقصد اپنے پیروکاروں کو، محبوں کو، چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جب ہم ایک جانور کو سجدے کے بغیر تحمل نہیں کر سکتے تو اپنے پیروکار کو سجدے کے بغیر کیسے پسند کریں گے. یہ بچپنا ہے امام کا. 20 سال پھر نائب امام کی حیثیت سے گزارے. پھر امام کی امامت کا آغاز ہوا. 35 سال عہد امامت ہے. اس میں پہلے 10 سال منصور دوانقی کے عہد میں آپ نے امامت کی ذمہ داریاں ادا کی. 158 ہجری میں منصور دوانقی جو امام جعفر صادق کا قاتل تھا، اس کی موت ہوئی. پھر مہدی جس کا نام محمد تھا برسر اقتدار آیا، اس نے 11 سال حکومت کی 169 ہجری تک. پھر اس کی موت ہوئی اور اس کا بیٹا ہادی برسر اقتدار آیا جس نے 9 مہینے تقریباً حکومت کی 170 ہجری تک. پھر ہارون رشید کی حکومت کا آغاز ہوا 170 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک. 23 سال اس نے حکومت کی. ان 23 سالوں میں سے پہلے 13 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں اس کی حکومت رہی، اور اگلے 10 سال امام علی ابن موسیٰ رضا کے عہد امامت میں. اور ان 35 سالوں میں ایک بڑا حصہ امام کا نظر بندی میں یا پھر قید میں 16 سال، عام طور پہ 14 سال کہا جاتا ہے، لیکن میں نے بہت دقت سے گنا تاریخ کتابوں میں 16 سال قید بندی امام کی. اور مشکل ترین دور ہے امام موسیٰ کاظم کا علمی اپوزیشن کے اعتبار سے. ایک طرف اہل تسنن کے چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، چاروں کے چاروں موجود ہیں، امام کے معاصر ہیں. ایک طرف جو اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف تصوف کے چاروں ارکان وہ بھی امام کی حیات طیبہ میں چاروں موجود ہیں. معروف کرخی ہے، حسن بصری ہے، سفیان ثوری، عبداللہ مبارک. تیسری طرف عباسی حکمرانوں نے فلسفہ یونان کا عربی میں ترجمہ کروانا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں میں یہ تاثر پھیلایا گیا کہ کائنات فطرت اور نیچر کی وجہ سے باقی، نہ کہ خدا سبحان اور اپنے خالق کی وجہ سے. لوگ ارتداد اور الحاد کی طرف بڑھ رہے تھے. تین طرف، ایک طرف یہ ائمہ فقہ، ایک طرف ارکان تصوف، ایک طرف فلسفہ یونان، اور چوتھی طرف بنو عباس کے ظالم ترین سفاک درندے اور بھیڑیے یہ حکمران، اور چوتھی طرف ان سب کا مقابلہ کرنا امام نے وہ بھی قید میں رہتے ہوئے. یہ پہلے ہی شخصیتیں معصومین میں سے جن کو حالت نماز میں گرفتار کیا گیا. پہلے خانہ کعبہ میں ملاقات ہوئی حج کے دوران ہارون رشید کی، اور دوران طواف اس کے ساتھ 1000 سپاہی تھے، اور امام ان کے ساتھ ایک آدھ غلام تھا. اس کے باوجود لوگ کھچے چلے جاتے تھے، امام کی طرف بڑھتے تھے. تو اس کو تکلیف ہوئی کہ میں وقت کا حکمران ہوں اور لوگ میری طرف التفات اور توجہ کے بجائے موسیٰ کاظم کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو دوران طواف اس نے امام کا راستہ روک لیا. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف لوگوں سے مخفی طور پر بیعت لے رہے ہیں. امام نے فرمایا مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے؟ کہا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارا حق غصب کس نے کیا ہے؟ کہا میری ایک بات کا جواب نہیں، ورنہ میں یہی خانہ کعبہ کے اندر آپ کو قتل کرواؤں گا. جیسے اس نے دھمکی دی تو اس کا مشیر آگے بڑھا، کہا کہ نہ، یہاں خانہ کعبہ میں قتل نہ کریں، معاف کر دیں موسیٰ کاظم کو. یہ سنا دونوں کی گفتگو، امام مسکرانے لگے.
تو ہارون کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ میں قتل کی دھمکیاں دے رہا ہوں اور یہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری حماقت پر ہنس رہا ہوں کہ بادشاہ بڑا احمق ہے یا اس کا مشیر اور غلام بڑا احمق ہے؟ وہ بڑا احمق ہے کہ جو میری یقینی موت کو سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہ رہا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے کہ میری موت کے وقت سے پہلے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یاد رکھو اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو کسی کی سفارش سے ٹلے گی نہیں، اور اگر وقت نہیں پہنچا تو ہارون جیسے لاکھ اکٹھے ہو جائیں میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ یہاں سے امام گئے مدینہ، ادھر سے ہارون رشید بھی واپس مدینہ آیا قبر رسول حضرت کی زری پہ زیارت کے لیے، اور کھچا کھچ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی۔ یہاں پر ہارون رشید نے لوگوں کو، اہل مدینہ کو یہ تاثر دینے کے لیے ہم رسول اللہ سے بہت قریب ہیں، دور سے کھڑے ہو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی، سلام ہو اللہ کے رسول، سلام ہو میرے چچا کے بیٹے۔ امام موسیٰ کاظم بھی موجود تھے، جیسے یہ الفاظ سنے کوئی کھڑے کھڑے بلند آواز سے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر ہے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر ہے میرے بابا، میرے باپ۔ جیسے سنا چلایا، غصے سے امام کی طرف بڑھا، ظاہر ہے کہ اس کو ذکر پہنچی کہ وہ لوگوں کو تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ میں اس وقت دنیا میں رسول کا سب سے قریبی ہوں۔ جیسے امام نے یہ جملہ کہا تو اس کو تکلیف ہوئی، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ آپ تو علی کے بیٹے ہیں، علی کی اولاد ہیں، علی کو اپنا باپ کہیں نہ کہ رسول اللہ کو۔ امام نے فرمایا کہ اگر قرآن میں اللہ عیسیٰ کو اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے رسول اللہ کا بیٹا کیوں نہیں بن سکتا؟ کہا یہ آیت خاص ہے جناب عیسیٰ کے لیے۔ فرمایا اچھا اگر تم آیت قرآن کو حجت نہیں سمجھتے تو یہ بتاؤ، اگر ابھی رسول اسلام قبر سے باہر تشریف لے آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ لے، دو گے یا نہیں؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا۔ امام نے فرمایا تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم سے رسول رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو، لیکن نہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں، کیونکہ ہم نسل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں۔ یہ وہ بات تھی جس سے اس کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے لے کے جانا۔ امام نماز پڑھ رہے تو حالت رکوع میں آپ کو گرفتار کیا گیا اور دو محمل روانے کیے گئے، ایک بصرہ کی طرف ایک بغداد کی طرف۔ بغداد کی طرف خالی محمل بھیجا گیا، بصرہ کی طرف کہ کہیں امام کی پیروکار راستے میں رکاوٹ حائل نہ کرے۔ اب تک کی گفتگو میں اگر کچھ سوال ہو تو بتائیں، اگر نہ ہو تو پھر آگے بڑھیں، اور اگر آپ اس حد تک کافی سمجھیں تو اس سے حد تک کفایت کرتے ہیں۔ جی آپ لوگ باتیں پہنچ رہی ہیں، تھک تو نہیں رہے؟ کوئی سوال ہے اب تک؟ آگے بڑھیں۔ ایک سلوات پیجیے خاندان فاتح۔ ابھی چونکہ آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے، اس لیے پھر زیادہ زحمت نہ لیجیے، دو تین باتیں اور کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے امام کو گرفتار کر کے بصرہ میں پہنچایا گیا، اور میں نے کہا کہ زندان میں ہوتے ہوئے خود جو داروغہ زندان ہے، اندر جو سپاہی ہیں، اتنے وہ امام کے بلند اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے کہ پھر انہیں بار بار تبدیل کرنا پڑتا تھا، اور وہ جو کمالات دیکھتے تھے، امام کے فضائل دیکھتے تھے، علم، آپ کی عبادت، تقوی، آپ کی بصیرت، معرفت، وہی چیزیں پورے عالم اسلام میں سفر کرتی تھی، اور آپ کی محبت کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہارون رشید مجبور ہوا آپ کو رہا کرنے پر، لیکن نظر بندی میں رکھا وہیں بغداد میں۔ اس دوران کی بہت خوبصورت واقعات ہیں، لیکن اب وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں۔ یہاں تک کہ بھی دوبارہ سے امام کو زندان میں منتقل کر دیا، پھر امام کے پاس خود چل کے گیا تو بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں کہ میں فدق آپ کو واپس کر دوں، کیا پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا فدق اپنی تمام تر حدود اور قیود کے ساتھ لوٹا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، معاف کر دوں گا۔
کہ کیا حدود و قیود ہے؟ امام نے فرمایا ایک حد عدن، دوسری بحیر احمر، تیسری افریقہ ہے۔ جیسے جیسے امام حدود بتاتے رہے اس کا رنگ اڑتا چلا گیا کہ اس کا مطلب ہے اپنی ساری حکومت اٹھا کے آپ کے حوالے کر دیں۔ امام نے فرمایا فتح ایک استعارہ تھا، میری دادی فاطمہ زہرا باغ کے لیے نہیں گئی تھی، ایک بہانہ تھا، ایک ہتھیار تھا، وہ اپنے حق کے لیے، وہ ہمارے حق کی خلافت جس کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا اس کے لیے گئی تھی، دوبارہ سے زندان میں ڈالا۔ لیکن امام کی محبوبیت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس نے یہ سوچا کہ اگر اس دوران امام شہید ہو جائے اس کی حکومت اور کمزور ہو جائے گی۔ سو امام کی محبوبیت کو دلوں سے ختم کرنے کے لیے اور امام کی جو لوگوں کے دلوں میں عشق تھا اس کو متاثر کرنے کے لیے اس نے ایک انتہائی شیطانی منصوبہ بنایا، اور اس نے زندان میں خوبصورت عورت کو بھیجا، خاتون کو، اور اس سے کہا کہ تم نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنی، اور بالفرض اگر تمہاری طرف مائل نہ ہو تب بھی تم نے چلانا شروع کر دینا ہے، ہم پہنچ جائیں گے، اس طرح سے ہم ان کو پورے ملک میں، پوری اسلامی دنیا میں بدنام کریں گے اور ان کی وہ محبوبیت اور روحانیت اور مرکزیت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس نے نماز مغرب و عشاء کے بعد ایک خاتون کو زندان میں بھیج دی اور اپنے سالاروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ بے تابی سے انتظار کر رہے، اپنے دربار میں چل رہا ہے کب آواز آتی ہے زندان سے۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا، کئی گھنٹے گزر گئے، کوئی آواز نہ آئی، اس کی بے چینی، اضطراب، بے قراری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہنگام سحر سے قریب تر اس نے ارادہ کیا کہ چل کے دیکھی کیوں کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اب جب پہنچا اپنے خواص کے ساتھ تو دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں، اور ساتھ جس خاتون کو بھیجا تھا گمراہ کرنے کے لیے اس کا سر بھی سجدے میں۔ ادھر امام کی آواز آ رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس خاتون کا سر سجدے میں، وہ اس کی زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہے۔ غصے سے کھولتا وہ آگے بڑھا اور اس خاتون کو بالوں سے پکڑا، اٹھایا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، تو کیا کر رہی؟ کہا ہارون رشید میرا کوئی قصور نہیں، میں اسی ارادے سے آئی تھی، اور آ کر کئی گھنٹے بیٹھ کے اس قیدی کو آواز دیتی رہی، بلاتی رہی، لیکن یہ لمحہ بھر کے لیے میری طرف ملتفت نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں نے زندان کی فضا میں عجیب ایک روحانیت محسوس کی، اور یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز اسی طرح سے ذکر خدا اور بندگی خدا میں، تسبیح پروردگار میں مصروف ہے، اور یہاں تک کہ قریب سحر میں نے یہ محسوس کیا کہ آسمان سے زمین تک نور کا سلسلہ متصل ہے کہ ملائکہ الہی کا نزول ہو گیا، اور پوری کائنات ہم آواز ہو کر یہی ذکر پڑھ رہی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہ لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، بے ساختہ میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے یہ ذکر جاری ہو۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں 25 نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا، اور سب سے زیادہ جس نبی کا اکٹھے ذکر کیا ویسے جناب موسیٰ کا 36 مرتبہ نام آیا، لیکن جناب یوسف سے متعلق 111 آیتیں اتارے، اس کو قرآن کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا، احسن القصص، اور جناب یوسف کے کردار کو سراہا، پسند کیا، اور جوانوں کے آئیڈیل قرار دیا کہ مشکل ترین حالات میں جب زلیخا نے ساتوں دروازے بند کر دیے یوسف نے خود کو بچایا، قرآن خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح سے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی ایک خوبصورت بات کی، کہا کہ عصمت، معصوم ہونا یہ کلی متواتی نہیں ہے، کلی مشکک ہے۔ کلی متواتی آپ منطق پڑھتے ہیں جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، لیکن کلی مشکک جس کی مصادیق میں یکسانیت نہ ہو۔ جیسے یہ پنکھا ہے، ادھر بھی پنکھا ہے، اگلے کمرے میں یہ سب پنکھے ہیں، ایسے نہیں کہ زیادہ پنکھ ہے وہ کم نہ، لیکن جیسے یہ روشنی ہے اس میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے، اس کی کم روشنی ہے، دوسرے کی اس سے تیز تر ہے، ایک اور ہے جو سب سے زیادہ ہے۔ عصمت کلی مشکک ہے۔ اگر 1,24,000 نبی معصوم ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ سب کی عصمت مساوی ہے، برابر ہے، نہ شدت و ضعف ہے۔
انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن 14 معصومین کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں۔ وہ عصمت جناب یوسف ہے اور ان کے کردار کی بلندی ہے کہ قرآن انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے زلیخا کی تمام تر کوششوں کے مقابلے میں خود کو بچا لی اور محفوظ رکھا، لیکن ان کے کردار کی حد یہیں تک کہ خود کو بچا لی۔ جو زلیخا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی وہ ہدایت نہیں پا سکی تھی، لیکن یہ فخر یوسف امام موسیٰ کاظم ہے، خود بہکنا تو بجائے خود جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کا ثابت سجدے میں، اور اسی طرح سے امام کے ساتھ ہم آواز ہو کر حق تعالیٰ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف ہو گئے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو سیرت امام موسیٰ کاظم پر چلنے کی، عمل پیرا ہونے کی، امام کی زندگی کی دقتوں اور باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کی سیرت سے متعلق اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو اب بتا دیجئے، نہیں تو گفتگو برخاست کرتے ہیں، اور پھر اگر کبھی